الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ احکم الحاکمین نے اس رمضان المبارک کو بڑا ہی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ بنایا ہے اور اللہ احکم الحاکمین کو روزے دار سے اتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا اجر اپنے ذمہ لیا، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اور اس سے بڑھ کے بات یہ کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ احکم الحاکمین کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر انسان کے صالح اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ان اعمال میں ایک عمل انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ وہ عمل کہ جس عمل سے
اللہ احکم الحاکمین بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ عمل جس کے کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جنتوں کی بشارتیں سنائی ہیں، ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ عظیم عمل کہ جس کی وجہ سے انسان کے مال میں، رزق میں اللہ رب العزت برکتیں نازل کر دیتے ہیں، وہ عمل جو کل قیامت کے دن انسان کو جہنم سے بچا دے گا۔ سارے کے سارے نیک اعمال میں اس عمل کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ عمل اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا ہے۔ محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، جہاں ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، افطاری کرنی ہے، نماز وقت پر پڑھنی ہے، کوئی نماز پیچھے نہ رہ جائے، اپنی زبان کا درست استعمال کرنا ہے، یعنی ہم خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بہت سارے اعمال کا خیال کرتے ہوئے، پابندی کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارے مال اللہ کے راستے کے اندر کتنا خرچ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہیں، لیکن آج بدقسمتی کی بات ہے، انسان ایک حق تو سمجھتا ہے اور وہ حق بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کیا ہے کہ جی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے اوپر حق ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کو ہر انسان سمجھتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ جو مجھے رزق ملا ہے، مال ملا ہے، اللہ نے جو مجھے فراوانیاں عطا کی ہیں، میرے اس مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ جب میں اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرا یہ مال میرے لیے باعث برکت بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا۔ جس طرح ہم دوسرے حقوق دیکھتے ہیں محترم بھائیوں، اسی طرح ہمیں اس حق کو بھی پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ جنت کو اپنے نام کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں خاص طور پر جس طرح دوسرے اعمال پر توجہ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے انفاق فی سبیل اللہ پر بھی توجہ دینا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر سارے لوگوں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اجود، جود و سخا، آپ نے لفظ سنا ہوگا، جود و سخا، جود یعنی اللہ کے راستے میں مال دینا، سخاوت والا بننا، انسان کا اپنے آپ کو سخاوت والا بنانا، مال خرچ کرنے والا بنانا، اس سے ہے اجود۔ اجود کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کس کی عادت ہے، کس کا رول ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جن کا نام لے کے ہم اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، جن سے بڑی محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن اس لیول پہ آ کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر جاتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ان کو یہ لقب ملتا ہے کہ وہ اجود الناس، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی۔ ہماری عادت کیا بن جاتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم سخاوت بہت سوچ سمجھ کے، مسجد میں کوئی آ جائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل تیرے پاس آتا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم تیرے پاس آ جائے اس کی بے عزتی نہ کر۔ لیکن ہم چونکہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، ہمارے پاس بہانوں کی لمبی لائن ہوتی ہے، جی انہاں لوگوں نے کم پھڑیا رمضان وچ منگن دا، اس لیے ہم صدقہ نہیں کریں گے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تو کس کو دے کے آیا ہے، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کتنا دے کے آیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ اجود الناس، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کہا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے رمضان کو، ہر رات کو آتے تھے، فیدارسہ القرآن، اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے، دور کیا کرتے تھے۔ آخر پہ جا کے کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، کہا جب جبرائیل آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی ہو جاتے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ صحابہ کرام نے ان کی اتباع کی، صحابہ کی زندگی کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، کہا لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، پھر تم کامیاب ہوگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہا اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے۔ پھر تمہاری زندگی کے اندر تم توقع کر سکتے ہو کہ ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا تھا، وہ ایمان کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، فرما برداری کی تھی، اطاعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جنتوں کی بشارتوں سے نوازا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ کہا صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اس جیسا ایمان لے کے آؤ، پھر تم فلاح پانے والے اور کامیاب لوگ ٹھہرو گے۔ تو ہمارے نبی کا یہ عمل تھا کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی اس میں پیروی دیکھو، اتباع دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام، کلمہ پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جنگیں لڑنے والے، آپ کے ساتھ شب و روز گزارنے والے، آپ کے ساتھ ہر وقت موجود رہنے والے، آپ کے ہر طریقے پر اپنی جان قربان کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، وہ صحابہ کرام، ان کی ذرا سخاوت کا جائزہ لو اور پھر اپنے آپ کے ساتھ تقابل کرو۔ اللہ کی قسم ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ صحابہ کے ایمان دیکھو، ہم کسی کھاتے کے نہیں۔ ان کے عمل کے مقابلے میں وہ بھی انسان تھے، ہمارے جیسے تھے، وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بھی قضائے حاجت کے محتاج تھے، ہم جیسے انسان تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایمان کے پہاڑ، ہم بھی آج وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی اپنے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر تک نہیں، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول سے وفا کا تقاضا یہ ہے، صحابہ کرام سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان جیسا بننے کی کوشش کرے، ان کے ہر عمل کو دیکھے، پرکھے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اصل محبت۔ اب صحابہ کرام کا ایمان دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک کا موقع ہے، جنگ پہ جانا ہے، صحابہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ لے کے آؤ، انفاق کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر صحابی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے خرچ نہ کیا ہو۔ جاؤ ذخیرہ حدیث اٹھا لو، سیرت کی کتابیں اٹھا لو، صحابہ کرام کی سیرت کی چھان بین کر لو، کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہو، چاہے وہ مسجد کے لیے ہو، چاہے وہ کسی یتیم مسکین کے لیے ہو، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کی قسم پورے مدینہ کے اندر صرف منافق تھے جو خرچ کرنے سے جان چھڑواتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے، اللہ کی قسم غریب صحابہ بازاروں میں جا کے سارا دن مزدوریاں کرتے، شام کو جو ان کو اجرت ملتی، مزدوری ملتی، لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں رکھتے، کہتے اللہ کے رسول یہ ہمارا صدقہ ہے، اس کو قبول کریں۔
یہ تھے ایمان کے پہاڑ۔ آج ہم میں سے کوئی ہے ایسا آدمی جو اسپیشل خاص طور پر مسجد کے لیے، جہاد کے لیے، صدقہ کے لیے خود محنت کرے اور اجرت لا کے مسجد کو دے دے، جہاد کو دے دے کہ یہ میں اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر رہا ہوں؟ اللہ کی قسم ہمارے ایمان اتنے ہے ہی نہیں۔ وہ صحابہ جو کچھ نہیں کرتے تھے، غریب تھے، لکڑیاں اکٹھی کرتے جنگلوں میں جا کے، لا کے بازاروں کے اندر بیچا کرتے، جو ان کو پیسے ملتے وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے۔ اللہ کی قسم یہ ایمان تھا جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے ہیں، دیتے گئے 1000 اونٹ جس کو نکیل ڈالی گئی، جو بالکل تیار شدہ تھے۔ خالی اونٹ لا کے نہیں دیا، اس کے اوپر اس کا کجاوا، اس کی سیٹ جس کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے، اس کی نکیل، اور اس کے اوپر پورے کا پورا سامان سفر، 1000 اونٹ اکیلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے کے اندر دے رہے۔ یہ ایمان ہے۔ ہزاروں کے حساب سے دینار لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ مدینے کا پانی ٹھیک نہیں، بئر روما فلاں یہودی کا کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دے، فی سبیل اللہ خرچ کر دے، کہ جون سا مرضی مسلمان آ کے اس کنویں سے پیے؟ میٹھا پانی صرف ایک کنویں کا ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام تو متلاشی تھے کہ کب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آرڈر آئے، کوئی حکم ملے اور ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے جنتوں کے وارث بن جائیں۔ بئر روما کا سوال ہوا، حضرت عثمان اٹھے ہیں، جا کے یہودی سے بات کی ہے، نقد پیسے دیے ہیں، بئر روما خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میں کام کر آیا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر اس کنویں کو خرید کے چھوڑ دیا ہے، یہودی پئیں، عیسائی پئیں، مدینے کے لوگ پئیں، باہر سے آنے والے پئیں، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاد میں خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کیا ہے۔ اب آ گیا مسجد کا معاملہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ چھوٹی ہے، صحابہ اکرام بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، اصحاب صفہ میں آ کے بیٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد چھوٹی پڑ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، کہا کون ہے یہ جو مسجد کے ساتھ ایک جگہ ہے، ایک احاطہ ہے، اس کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے، مسجد کی جگہ کھلی ہو جائے۔ اللہ کی قسم وہ صحابہ اکرام، محترم بھائیو ذرا تصور کی دنیا میں جا کے ذرا دیکھو کہ وہ ہم جیسے انسان تھے، ان کا مقصد کیا تھا کہ جس مقصد کو وہ سامنے رکھتے ہوئے ہر نیکی والے کام میں آگے بڑھتے جاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کے لالچی نہیں تھے، وہ پیسے کے پجاری نہیں تھے، وہ پیسے پر بکنے والے نہیں تھے، وہ دنیا کا لالچ اور مفاد نہیں رکھتے تھے۔ ان کو مفاد تھا صرف اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا، ان کو لالچ تھا جنت کی نعمتوں کے حصول کا، وہ طمع اور خواہش رکھتے تھے جنت کی حوروں اور غلمان کا، جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو اللہ کی قسم نیکی والے کام سے کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ جب بھی کوئی رکاوٹ آتی وہ اللہ کے حکم سے اس کا سر کچل کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ آج کیا حالت ہے؟ آج لوگ اللہ کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف پلٹیں۔ وائرس آیا نا، 4 دن بڑی لالا مچی ہوئی تھی، سارے لوگ پریشان تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جمعے ہوئے، دروس ہوئے، آزمائش ہے، فلاں ہے، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب کیا ہے؟ اب لوگ عادی ہو گئے، جی وائرس ہے پھر کی گل ہے، عادی ہو گئے، اور بجائے اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کے اور بجائے رمضان کی اس رحمتوں، برکتوں، بخششوں کو حاصل کرنے کے لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اوپر سے وبا ہے،
اللہ کی طرف سے عذاب ہے، چھوٹا سا دھچکا ہے، لیکن پرواہ ہی نہیں، دل پریشان ہی نہیں، دلوں کے اندر خوف ہی نہیں، سینے اسی طرح چوڑے ہیں، اسی طرح فضول خرچی ہے، اسی طرح سود خوری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ دیکھ لو، اللہ کی قسم ذرا انصاف کے ساتھ دیکھو، ہم لاک ڈاؤن کا شکار ہو کے بھی ہمارے دسترخوان اسی طرح افطاری کے وقت بھرے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی لے کے آؤ میاں والی بنگلہ کے اندر کہ افطاری کے وقت اس کے دسترخوان کے اوپر کچھ بھی موجود نہ ہو، اس کے اوپر لاک ڈاؤن کا کوئی اثر نظر آیا ہو، اللہ کی قسم کچھ نہیں ملے گا، کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ لیکن دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، نفس دنیا کے پجاری بن چکے ہیں۔ آج افطاری کے اوپر سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، بہترین سالن بھی ہے، مسجد کی پرچی لینے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہے، کس منہ سے پرچی کاٹنے کے لیے آئے؟ محترم بھائیو، دکھ کی بات نہیں، کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ ہمارے کھانوں کے اوپر لاک ڈاؤن کا کوئی اثر نہ ہو، جب اللہ کے رستے میں کوئی بندہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کا گھر آباد ہونا ہے، اللہ کے لیے وہ کسی کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کس منہ سے ہمارے پاس آئے، آپ کو پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہے؟ اگر ہم نے اپنے پیٹ پہ لاک ڈاؤن کر کے اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کیا ہوتا، مسجدوں کو آباد کیا ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کو پوری قوت کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ کھڑا کیا ہوتا، اللہ کی قسم یہ وبائیں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تمہارا اخلاص دیکھتا، دنیا کو ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیتا۔ لیکن آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان کھانا پینا اسی طرح عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، اسی طرح سارا کچھ چل رہا ہے، سارے نظام چل رہے ہیں، لیکن جب مسجد کا معاملہ آتا ہے، خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو شیطان سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی بات کی، کہا الشیطان یعدکم الفقر، لوگوں جب تم خرچ کرنے لگتے ہو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، کہتا وہ خرچ کرنے لگا، وہ مسجد کو پیسے دینے لگا، وہ جہاد میں خرچ کرنے لگا، وہ کسی بیوہ یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگا، فقر آ جائے گا، لاک ڈاؤن ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ کی قسم قرآن کی باتیں بالکل سچی ہیں، میرے رب کی بات بالکل برحق ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم خرچ کرنے لگتے ہو شیطان تمہارے پاس آ جاتا ہے اور تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی بات ہے ایک طرف شیطان ہے۔ محترم بھائیو، اپنا جائزہ لے لو، اپنے گریبان میں جھانک لو، ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے تیرا مال کم ہو جائے گا اگر تو نے مسجد کو دے دیا۔ کس کی بات مانے ہم؟ ایک طرف ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے، باوفا آدمی وہ ہے، محبت اطاعت فرما برداری کرنے والا بندہ ہے ہی وہ، جو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے، دل میں یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ یہ تو وہ ہستی ہے جس نے 1440 سال پہلے غار حرا کی بلندیوں میں جا کے میرے لیے دعائیں کی تھیں، میرے لیے جنتیں مانگی تھیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، ہمیں ملنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی ہے۔ عقل مند بندہ وہ یہ سوچ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، وہ خرچ کرتا ہے، بے شمار خرچ کرتا ہے، سخی بن جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے دل لگا کے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور جو بے وقوف اور جاہل اور پرلے درجے کا پاگل آدمی ہوتا ہے وہ شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ محترم بھائیو ذرا سوچ لو، آج بھی شیطان ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، شیطان کہتا ہے
فقیر ہو جائے گا اگر تو نے خرچ کیا۔ لیکن یہ سوچ لو، جو شیطان کی طرف جاتے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اسی میں تمہاری سمجھداری ہے۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے ٹھوکر مارو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے 1 روپیہ دیتا ہے میں قیامت کے دن اس کو 700 روپیہ واپس کروں گا۔ دیکھو نا اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پیسہ دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ ہی کہتا ہے مجھے مال دو، قیامت کے دن میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اللہ قرضہ مانگتا ہے ہم سے، قرضہ، اور یہ کسی دنیا داری والا قرضہ نہیں۔ دنیا میں بندہ کسی کو قرض دے نا، ہاں جی فلانی تاریخ کو لے لینا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یار میرے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، فلانی تاریخ کو لینا، لوگ ذلیل کر کے پیسے دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہمارے رب کا معاملہ ہے، ہم نے قرض دینا ہے اپنے اللہ کو۔ اللہ قرآن میں دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرضہ حسنا دے؟ قرضہ حسنہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ جو دنیا میں قرض واپس کرتا ہے وہ اتنا ہی واپس کرتا ہے، لیکن جو اللہ قرض واپس کرے گا اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ 1 روپیہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 روپیہ تمہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص معمولی سا صدقہ کرتا ہے، معمولی سا صدقہ اللہ کے راستے میں، فرمایا آدھی کھجور دیتا ہے اللہ کے راستے میں، آدھی کھجور، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے، اس کے چارے کا خیال رکھتا ہے اور اس کو بڑے رحم دلی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے اس کو، فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ وہ تمہارا چھوٹا سا صدقہ دائیں ہاتھ میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ جس نے 1 آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دی، قیامت کے دن جب نیکی کا پہاڑ دیکھے گا ہکا بکا رہ جائے گا، حیران ہو جائے گا، کہے گا اللہ میں نے تو آدھی کھجور دی تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ محترم بھائیوں ذرا غور کرو، جائزہ لو کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان کہ ہماری آدھی کھجور کو اللہ تعالیٰ کم نہیں سمجھتا۔ آدھی کھجور کی اتنی پرورش ہوتی ہے قیامت کے دن وہ آدھی کھجور پہاڑوں کے برابر ہوگی، بندہ اس پہاڑ کو لے کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن آج صحابہ اکرام کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہماری یہ سوچ نہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہماری دنیا داری کیسے بہتر ہوگی، ہمارا گھر کا نظام کیسے چلے گا، میں نے کسی غریب کو دے دیا تو میں کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کرتے ہیں، کہا وہ بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہے، اللہ کے 2 فرشتے اس بندے کے پاس آتے ہیں۔ کہا ہر بندہ جب صبح کرتا ہے نا، ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اگر یہ بندہ اب یہ بیدار ہوا ہے، سارا دن اس نے گزارنا ہے، اگر یہ تیرے راستے میں مال خرچ کرے تو اس کے مال کو برکت والا بنا اور اس کے مال میں اضافہ فرما۔ یہ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتہ۔ اور فرمایا یہ ہر روز ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ اگر یہ بندہ اس نے سارا دن گزارنا ہے تیرے راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور اس کے مال کو روک دے۔ آج کاروبار اس وجہ سے جام ہے کہ آج ہم نے اللہ کے راستے میں دینا بند کر دیا، اللہ رب العزت نے ہمارے کاروباروں کو ٹھپ کر دیا۔ فرشتوں کی بد دعائیں ہیں، فرشتوں کی۔ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کا مال زیادہ کر دے۔ دوسرا
اللہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو روک دے، اس کا کاروبار ٹھپ کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آج ہماری تباہ و بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کرو۔ فرمایا جو اللہ کی مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک گھر بنا کے دیتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی یا اس نے 1 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں مسجد کے کام میں شامل کیا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس بندے کا محل تیار کر دیتے ہیں۔ یہاں لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں ہم ایک ایک گھر تیار کرنے کے لیے، اور جنت میں ہم مسجد میں 100 500 1000 دے کے گھر نہیں بنوا سکتے۔ کس قدر عاجز ہیں ہم۔ محترم بھائیو فکر کرو، ہمارے مال اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا، ہمارے بینک اکاؤنٹ چلتے ہیں، ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، ہمارے کاروبار بڑے وسیع ہیں، ہماری زمینیں جائیدادیں بڑی وسیع ہیں، لیکن ہم سوچیں کیا ہماری ان زمینوں سے، دکانوں سے، پیسوں سے اللہ کو ہماری طرف سے اللہ کو حق پہنچ رہا ہے؟ کسی غریب یتیم مسکین کو ہماری طرف سے کوئی آسانی مل رہی ہے؟ کیا ہماری وجہ سے مسجد آباد ہو رہی ہے؟ کیا ہماری وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس رمضان میں۔ جب ہم یہ فکر کر لیں گے اللہ کی قسم یہ ساری وبائیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتی اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دے گا، ہمارے کاروبار کے اندر جو حرام ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ حلال کی طرف لے جائے گا۔ صرف فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول دنیا کے اندر سب سے مضبوط چیز کون سی ہے؟ ذرا حدیث سننا اور ذرا جائزہ لینا کہ ہم کس کھاتے میں جا رہے ہیں۔ کہتا ہے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول پتھر سے مضبوط چیز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہا، لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول لوہے سے بھی مضبوط چیز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ، آگ لوہے کو بھی گرم کر کے پگھلا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول آگ سے بھی مضبوط چیز کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ یہاں پہ بس نہیں، کہتا ہے اللہ کے رسول پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب چیزوں سے زیادہ طاقتور بہادر وہ شخص ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بہادر، طاقتور، مضبوط، شجاع، بہترین اعصاب والا، قلب و دماغ جس کا بڑا مضبوط ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہم اتنے مضبوط ہیں؟ میں کسی کو بات نہیں کروں گا، ہم خود ایک ایک حدیث سن کے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن کو تکلیف دینی چاہیے یا نہیں؟ بتائیں ذرا، دشمن کو تکلیف دینی چاہیے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اس نے شیطان کے 70 جبڑوں کو توڑ کے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کیا۔ یہ جبڑا ہے نا، جبڑا، ایک جبڑا ٹوٹ جائے نا، تھوڑا سا دانت اکھڑ جائے، بندے کو ساری رات نیند ہی نہیں آتی، درد کا شکار ہے۔ فرمایا جتنی 70 جبڑے ٹوٹنے جتنی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ ایمان والا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، شیطان کو 70 جبڑے ٹوٹنے جتنی اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے۔ ہم پھر یہاں سوچ لیں ہم اپنے دشمن کو تکلیف دے رہے ہیں؟
رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، پیسہ بڑا ہے ہمارے پاس، لیکن آج لوگ پیسے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی لینے آتا ہے اس کو ڈسنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ نہیں کرتے۔ محترم بھائیو، ذرا آخرت کے حوالے سے جائزہ لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتے ہیں جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں نا، ان مالوں کو ہم قیامت والے دن لوہا بنا کے آگ کے اندر پگھلا ڈالیں گے، گرم گرم لوہا۔ اور فرمایا جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کی پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، ان کی کمروں کو، پشتوں کے اوپر بھی وہ گرم لوہا لگایا جائے گا، سزا دی جائے گی، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ھذا ما کنزتم، لوگو یہ ہے وہ تمہارا مال، تمہارا پیسہ جس کو بڑا جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو جس مال کو تم جوڑ جوڑ کے رکھا کرتے تھے۔ خدا را ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو بچا لیں۔ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، ہم کیوں نہیں بخشش حاصل کر پا رہے؟ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، ہم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے؟ اور یاد رکھو یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ جہاد، یہ جتنے مصارف زکوٰۃ ہیں اور مصارف صدقات ہیں، محترم بھائیو، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جی انتظامیہ کے انڈر مسجد ہے، انتظامیہ میں 2 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 10 جتنے بھی ہیں، بس انہی کا کام ہے مسجد چلانا۔ یہ ہر مسلمان کی سوچ ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ اور جو انتظامیہ سے باہر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، انتظامیہ والے کتنے نے؟ مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا، آگے انتظامیہ والوں کے پاس، مسجد کی لائٹ خراب ہوگی، تانوں کی مسئلہ ہے، لائٹ خراب ہے، صحیح کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اللہ نے قیامت والے دن انتظامیہ کا سوال کرنا ہی نہیں، اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے نا جی قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال کریں گے، جب تک بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو ایک بالشت بھی آگے نہیں کر سکے گا، نہ اپنی نظر اٹھا کے دیکھ سکے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا، فرمایا 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال ہوگا کہ انسان میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ مال دیا تھا میں نے، کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ جب وہ 5 سوالوں کا جواب دے گا پھر نماز کا سوال ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ بصلاۃ۔ محترم بھائیو، یہ اپنی سوچ درست کرو۔ پہلے سوال یہ ہمارے مال کے ہونے ہیں، ہماری جوانیوں کے ہونے ہیں، ہم سے پوچھا جانا ہے مال حلال کا کمایا ہے یا حرام کا کمایا ہے؟ ان کا سوال ہوگا جب یہاں سے جان چھوٹے گی پھر آگے جائیں گے۔ خدا را ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس رمضان میں ہم سخی بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد صرف 2 بندے ہیں جن سے کرنا جائز ہے۔ حسد یہاں رشک کے معنی میں ہے۔ ایک حسد ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرے جی یہ نعمت اس کے پاس رہے ہی نہ، ایک ہوتا ہے رشک کرنا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کتنا مال دیا ہے، کتنی نعمت دی ہے اور وہ اس نعمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بندے ہیں جن سے رشک کرنا جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ مالا، ان 2 میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں اس مال سے خرچ کرتا ہو۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے تم رشک کر سکتے ہو اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ یار کیا آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دن رات خرچ کر رہا۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صفوان بن امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اونٹ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 اونٹ دے دی۔ کہتا اللہ کے رسول اور دیجئے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ اور دے دیا۔ پھر کہتا اللہ کے رسول اور اونٹ دیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ اس کو دیے، 300 اونٹ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل کے اندر یہ خواہش نہیں کی تھی کہ میں مال اپنے پاس اکٹھا کروں، میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ اور ہمارے نبی کو تو باقاعدہ کہا گیا تھا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا فقیرانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں محتاجی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جنگ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مال ملا، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، اس طرح بہت زیادہ سونا ملا، بہت زیادہ اور مال ملا، چاندی ملی۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیٹھے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کہا 2 پہاڑ تھے، صحابہ اکرام پہاڑی علاقے میں کھڑے تھے، مدینہ پہاڑی علاقہ ہے۔ صحابی اشارہ کرتے ہیں یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ، 2 پہاڑ تھے۔ کہا ان کے درمیان یہ جو وادی ہے، یہ جو رستہ ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ بھی آئے جتنی بکریاں اس وادی کے اندر جمع ہو سکتی ہیں، آپ نے ایک ایک بندے کو اتنی بکریاں عطا کی تھی۔ مثال قائم کر دی اپنی امت کے لیے۔ کہتے ہیں صبح کے وقت بیٹھے، شام تک سارا مال خرچ کیا، اپنے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، اسی طرح کپڑوں کو جھاڑ کے اپنے گھر چلے گئے۔ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ آئے، بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا، ڈھیر لگ گیا، گندم کا، جو کا، اسی طرح درہم و دینار کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، صحابہ اکرام کے اندر وہ مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کہا سارا مال تقسیم کر دیا، خود جب اٹھ کے گئے اپنے کپڑے جھاڑ کے چلے گئے، 1 درہم بھی 1 دینار بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں نہیں لے کے گئے۔ یہ ہمارے نبی کی عادت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں کا ایک بہت بڑا تھیلا گدھے کے اوپر لاد کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ تھیلا کافی بڑا تھا، گدھے کے اوپر لاد کے بھیجا۔ رمضان کا مہینہ تھا، قدرتی بات، رمضان کا مہینہ تھا، اب بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں۔ تھیلا آیا ہے درہموں کا بھرا ہوا، لونڈی سے کہتی ہیں لاؤ ایک پلیٹ کے اندر درہم ڈالتی ہیں، دینار ڈالتی ہیں، لونڈی کو بتاتی جاتی ہیں فلانی کے گھر دے آؤ، فلاں کے گھر دے آؤ، فلاں کے گھر دے آؤ۔ کہا رمضان کا مہینہ ہے، درہموں کا بڑا تھیلا ہے جو گدھے کے اوپر لاد کے لایا گیا ہے، وہ سارا خرچ کر دیا۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا، لونڈی سے کہتی ہیں لاؤ کچھ کھانے کے لیے۔ لونڈی جس کا نام ام ذرہ تھا، وہ آگے سے کہتی ہے ام المؤمنین گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ درہموں کا تھیلا سارے کا سارا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا، اپنے پاس افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے عمل تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ذرا بات کو توجہ سے سننا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنے کھجوروں کے باغ کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ کھجوروں کا باغ ہے، اس کی 4 دیواری کر رہا ہوں۔ دیوار بناتے بناتے ایک کھجور کا بہت بڑا سا درخت درمیان کے اندر آ رہا ہے، اور وہ فلاں صحابی کا ہے، وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ کے رسول اس بندے سے کہیں وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اس کو کاٹ لوں، ایک سائیڈ پہ کر لوں اور اپنی دیوار کو سیدھا کر کے اپنا وہ جو کھجوروں کا باغ ہے اس کی 4 دیواری کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا یہ جو درخت ہے نا اس کو اس بندے کو دے دو۔ کہتا میں نہیں دوں گا، انسان ہے نا، مال کا لالچ بھی ہوتا ہے انسان کو، کہتا میں نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے اس کو فضیلت سنائی، کہا تو ایک درخت اس بندے کو دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے اندر تجھے ایک اس سے بہتر کھجوروں کا درخت دے گا۔ اب وہ انسان تھے پھر بھی نہیں مانے، کہتے میں نے نہیں دینا۔ ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے تھے، جب سنا نا اللہ کے رسول نے جنت کے ایک درخت کی فضیلت سنا دی کہ دنیا کے ایک درخت کے بدلے مجھے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت ملے گا، فوراً اٹھ کے اس آدمی کے پاس گئے، اللہ کی قسم ایمان دیکھو صحابہ کرام کے، فوراً اس بندے کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں
ایک درخت کے بدلے میں تجھے اپنا سارا باغ دیتا ہوں، میں اپنا سارا باغ تجھے دیتا ہوں، بدلے میں ایک درخت وہ والا مجھے دے دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی فضیلت سنائی ہے۔ اب وہ بندہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو اسے پورا باغ لے رہا ہوں، اس کو منافع تھا کہ پورا باغ مل رہا ہے ایک درخت کے بدلے، سودا ہو گیا۔ حضرت ابو دہدہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنا پورا باغ اس ایک درخت کے عوض دے دیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر وہ ایک درخت ضرور عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، اب وہ درخت اس صحابی کو مل گیا، اس نے اپنی چار دیواری مکمل کر لی، پورے ایک باغ کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو دہدہ بیٹھے روتے جا رہے ہیں کہ مجھے جنت کا ایک درخت مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو دہدہ میں اس وقت جنت کے اندر تیرے وہ درخت دیکھ رہا ہوں جن کے اوپر اس دنیا کی کھجور سے لمبی لمبی کھجوریں وہاں لٹک رہی ہیں، اور بہترین گھنے وہ درخت ہیں، تازہ قسم کی بہترین قسم کی کھجوریں ان کے اوپر ہیں۔ ابو دہدہ روتے ہوئے خوشی کے آنسو تھے، گھر جاتے ہیں، جا کے بیوی کو دیکھتے ہیں، بیوی اس باغ کے اندر ہے، جا کے اس کو کہتے ہیں اس باغ سے باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ جنت کے ایک درخت کے بدلے دنیا کے اندر یہ باغ فلاں آدمی کے سامنے فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے۔ بیوی ایمان والی تھی، کہتی ہے جنت کے بدلے میں، جنت کے ایک درخت کے بدلے میں تو نے پورا باغ دے دیا ہے۔ ابو دہدہ تو نے بڑا ہی نفع والا اور بڑا ہی سود مند اور بڑے ہی فائدے والی تجارت تو نے کمائی ہے۔ اللہ کی قسم دیکھو بیوی بھی ایمان والی تھی، اس نے خامند کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ دنیا کا باغ ہے، ہمیں جنت کا جو ایک درخت مل رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ محترم بھائیو، اس حدیث سے ذرا جائزہ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل دیکھو کہ جنت کے ایک درخت کے بدلے پورے باغ کو صدقے کے اندر دے دیا کرتے تھے، اور ان کی عورتیں اس چیز پر اپنے خامدوں کو حوصلہ دیا کرتی تھیں کہ آج تو نے بہترین کام کیا ہے۔ آج ہماری عورتیں نا ان کو بڑی تکلیف ہے، سونا اکٹھے کرنے کی بڑی فکر ہے، میرے پاس انگوٹھیاں اتنی ہوں، میرے پاس لاکٹ سیٹ اتنا ہو، میرے پاس فلانی چیز چوڑیاں اتنی ہوں۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے بعد اسپیشل عورتوں کے پاس جا کے ان کو کہا کرتے تھے عورتوں صدقہ کر لو، صدقہ کر لو، صدقہ کر لو۔ کیوں؟ کہا میں نے جنت کے اندر جہنم کے اندر سب سے زیادہ کثرت جو دیکھی ہے وہ عورتوں کی دیکھی ہے، اس لیے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور ہی اگر اللہ کے راستے میں کیوں نہ دو صحیح، اس کے بدلے میں تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ کردار ہوتا تھا صحابیات کا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول حدیث سناتے، حدیث کی برکت ہوتی ہے، حدیثیں آپ نے بھی سنی ہیں، حدیث ان پر اثر کرتی ہے جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ صحابیات نے حدیثیں سنی، حضرت بلال ساتھ تھے، جھولی پکڑی ہوئی تھی، پرنا رومال، اس کے اندر وہ صحابیات اپنے کنگن ڈال رہی ہیں، اپنی بالیاں ڈال رہی ہیں، اپنی چوڑیاں ڈال رہی ہیں، اپنے زیورات ڈال رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کرنا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہے، صدقہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورتوں کے ایمان ہوا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں کیا خیال ہے پھر یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، ہم صدقہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اور یاد رکھو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا مال بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے پیسوں سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ غریب مسکین ہو، تو اس سے بڑھ کے کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی بلندی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس سے تم خود زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب یہاں بندے کا امتحان ہے، ہم کہتے ہیں جس چیز سے زیادہ مجھے محبت ہے اس کو میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں، اللہ کہتا ہے جس چیز سے تمہیں زیادہ محبت ہے وہ اللہ کے راستے میں اگر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی بلندی تک پہنچا دے گا۔ تو ہم یہ عزم کریں اور عہد کریں کہ ہم اس رمضان کے اندر سخاوت کرنے والے بنیں گے، ہم مسجد میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے۔ دیکھو وہ مسجد کی ٹائلیں پڑی ہوئی ہیں،
مجھے کسی نے نہیں کہا، واللہ ممبر پہ کھڑا ہوں، مسجد کی ٹائلیں پڑی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو خیال تو آنا چاہیے نا کہ یہ ٹائلیں پڑی ہیں، یہ کسی نہ کسی جگہ پہ لگنی ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم مال خرچ کریں، مسجد کو دینا ہے، ہم نے اللہ کو دینا ہے، اور کل قیامت کے دن ہم نے دگنا واپس بھی لینا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے جنت کا حقدار بننا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایمان کے لیول اتنے کمزور ہیں کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی ان چیزوں کو۔ جو بندہ مسجد میں 500 دیتا ہے وہ مسجد کا چودھری بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت اسماء سے کہتے ہیں اسماء لا تحسی فیحسی اللہ علیکی، اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کرنا ہے تو گن گن کے نہ دینا، وگرنہ اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، شاہ خرچ بن جاؤ، سخاوت کرنے والے بن جاؤ، گن گن کے اللہ کے راستے میں نہ دو، تم کھلے دل سے اللہ کے راستے میں دو، اللہ تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو محترم بھائیو، سب سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس رمضان کے اندر اپنے مالوں میں اللہ کا حق بھی رکھیں، غریبوں مسکینوں کو، جہاد کو، مسجد کو، مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ جو جولی ہماری بڑھتی تھی 1000 کی 500 کی، ہم نے اس کو زیادہ کرنا ہے، ہم نے اضافہ کرنا ہے، اپنے مالوں کو برکت والا بنانا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم نے انشاءاللہ جنتوں کا وارث بننا ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات ایک بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مالوں کو برکت والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو معاف فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے سے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔